الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله میرے بزرگوں دوستوں برادران اسلام جیران طریقت اللہ کریم نے آج پھر ہمیں مل بیٹھنے کا شرف بخشا ہماری خوش نصیبی کہ اللہ کریم نے اس پرفتن زمانے میں اور اس بے حیائی کے دور میں آج پھر اپنی ذات کا شرف بخشا ہے اس بات پر ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگا کریں مالک ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرما صالحین کی صحبت سنگت ہمیشہ نصیب رہے اس دھرتی پہ بڑے بڑے بادشاہ آئے تائیدار آئے آخر ان بہاروں کو چھوڑا دوستوں کو چھوڑا اپنے یاروں کو چھوڑا ایک دن ہم بھی جانے والے ہیں انسان جب بوڑھے ماں باپ کو چھوڑے چھوٹی چھوٹی اولاد کو چھوڑے دوستوں اور بھائیوں کو چھوڑے اس حال میں چھوڑے کہ مالک راضی ہو آج آپ کے سامنے ملک پاکستان کی پوزیشن پھر بے حیائی کا طوفان المیہ یہ ہے دھرت مسلم کی ہے ملک پاکستان ہے ہم تو یہ بھی بھول گئے ہم ہیں کون اور ہمارا رشتہ کس کے ساتھ ہے اگر آج پھر مسلمان کامیابیاں چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں سرخرو ہونا چاہتے ہیں پھر آئے اپنا رشتہ اپنے نبی سے پھر مضبوط کریں اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں مجھے ایک دوست ملے انہوں نے ایک بات کی میں اس طرف جانا نہیں چاہتا بس پیغام دینا چاہتا ہوں ہیں ہم خوش نصیب خوش بخت آپ سب کیوں اس لیے کہ اللہ کریم نے انسان بھی بنایا پھر مسلمان بھی بنایا اور سب سے بڑی بات اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے تو آپ کے سامنے جو چھوٹی ساری آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا اللہ کریم نے اس میں یہ تذکرہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے رب کن سے محبت کرتا ہے کن سے پیار کرتا ہے کن لوگوں کو میں رب پسند کرتا ہے آج یہ جو پیاری بزم سجائی گئی صوفی عبدالجبار صاحب ان کے دوستوں نے 15 AL اللہ نے انہیں یہ شرف بخشا اور آپ خوش نصیب دور سے قریب سے تشریف لائے بہت سے دوست تشریف لائے گجرانوالہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے اللہ کا ڈیرہ آبادی شریف کی سرزمین کے غلام اور جتنے بھی میرے حضور کے غلام آئے ہیں میں سب کو مرحبا کہتا ہوں اس بزم میں جو بھی کوئی امام ہے کوئی قاری ہے عالی رسول سب آنکھوں کا تارا ہے لیکن آئے زندگی اس طریق پہ گزارے کہ رب راضی ہو تو اعلان فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بے شک میرا رب دو قسم کے لوگوں سے پیار کرتا ہے دو قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے پہلا شخص فرمایا وہ انسان کر رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں لیکن وہ اتنا کریم ہے اتنا بندوں سے پیار کرتا ہے جب بھی کوئی شخص کوئی باغی کوئی مجرم کوئی خطاکار اس کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لیتا ہے
دو پھل ملتے ہیں، ایک تو توبہ قبول کرتا ہے، دوسرا اللہ انہیں اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قابل توجہ بات، آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام مقدر کے دھنی لوگ، وہ خوش نصیب جنہوں نے کلمہ میں پڑھا پھر ودعا کا مکھڑا دیکھا، وہ کتنے خوش بخت تھے۔ کیسا منظر ہوگا غلاموں کے چہرے کے سامنے جب ودعا کا مکھڑا ہوگا، واللیل کی زلفیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں علم ہے کہ میرا رب کریم اس وقت کتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کے کرم کے دروازے پہ دستک دے کر معافی مانگتا ہے۔ غلام تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس کے کرم کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے کہ رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی مسافر سفر کرتا ہے، نکل پڑتا ہے، اس کے پاس سواری بھی ہو، سواری پر کھانے پینے کا ساز و سامان ہو، چلتے چلتے جب تھک جائے اور جہاں وہ آرام کرے، ریسٹ کرے، وہاں جنگل ہو، بیابان ہو، صحرا ہو، آپ نے ارشاد فرمایا وہ سواری جو اس کے پاس تھی، جب اس کی آنکھ کھلے سواری غائب ہو، ساز و سامان بھی غائب، دیکھے کوئی سواری نہیں ہے، وہاں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ڈیرا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، پھر مارا مارا ڈھونڈنے لگ پڑے، سواری نہ ملے، تھکا آ جائے، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت اس شخص کو، پھر انتظار کرتا ہے کہ نہ سواری مل رہی ہے، سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر وہ شخص بیٹھ جائے، پھر اب موت کا انتظار کرے، کیونکہ وہاں تو کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ ملا، نہ پینے کے لیے کچھ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خوش نصیب شخص جو خوش نصیب تو تھا، یہ میرے جملے ہیں خوش نصیب، آپ نے ارشاد فرمایا وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ اب تو موت آئے گی، آنکھیں بند ہوں، پھر آنکھیں کھولے، اس مسافر کے سامنے اس کی سواری بھی کھڑی ہو، اس کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان بھی موجود ہو تو کتنا خوش ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، کیونکہ اسے تو حیات نو ملی، ایک زندگی پھر ملی، وہ تو بڑا خوش ہوگا۔ آئے پھر جو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بھولا ہوا شخص رب کریم کی بارگاہ میں آ کر معافی کا طلبگار ہوتا ہے، میرا رب کریم اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ میرا رب کریم اس مسافر سے جو موت کا انتظار کر رہا تھا کہ نہ سواری مل رہی ہے، نہ سامان ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو پھر جب آنکھ کھولتا ہے اس کے سامنے اس کی سواری بھی ہے، اس کے اوپر سارا ساز و سامان بھی ہے، تو جب اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، وہ تو بڑا خوش تھا کہ مجھے دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو اللہ کریم کے حبیب لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میرا رب اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اعلان فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک میرا رب ان لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ کتنا بڑا مجرم تھا، کتنا بڑا باغی تھا، کتنا بڑا خطا کار تھا، وہ مرد ہو یا عورت، جب اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتے ہیں رب اسے پیارا بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑی مشہور بات آپ سنتے ہیں، جب یہ حضرت نہیں تھے زمانہ ماضی میں ایک بہت بڑے مجرم تھے، ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، بڑی دہشت تھی، خوف تھا۔ ایک دن کوئی گھر دیکھا جس میں مال زیادہ تھا، رزق کی فراوانی تھی، چوری کے لیے اس گھر آتے ہیں، جب دیوار پہ چڑھتے ہیں نا تو اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جب حضرت فضیل جب حضرت نہیں تھے، فضیل بن عیاض جب قرآن مجید کی آیات اس کے کانوں سے ٹکرائیں، قسمت بدل گئی۔ اور آیات یہ تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جب یہ آیات ان کے کانوں سے ٹکرائیں اتنا اللہ کا خوف طاری ہوا، وہ خوف سے زمین پہ گر گئے۔ جب گرے تو بڑی آواز آئی، لوگ بھاگ پڑے کہ کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، اندھیرا ہوگا۔ جب آ کر پکڑا نا فضیل کو
تو اس کا تو ایک نام تھا دہشتی. تو کہتے چھوڑ دو, یہ تو فضیل ہے, اس کو چھوڑ دو. لیکن فضیل کہتے ہیں نہیں, مت چھوڑو, آج یہ وہ نہیں رہا, پکڑو, آج اس کو پکڑ لے, آج یہ وہ نہیں رہا. پھر دنیا نے دیکھا جو زمانہ ماضی کا مجرم خطا کار تھا وہ وقت کا ولی ٹھہر گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کریم اعلان فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک میرا رب کریم ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. آپ جتنے آپ تشریف لائے, کوئی قریب سے کوئی دور سے, رات ہم قریب 2 چک پروگرام تھا, وہاں سے بھی کافی دوست تشریف لائے. مجھے خوشی ہوئی آپ اتنے احباب آئے. ناز کرو اللہ کریم نے تمہیں کتنی پیاری بزم عطا کی, جہاں ذکر خدا بھی ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہے. کچھ اور بھی لوگ ہوں گے, کوئی ہوٹل کی زینت ہوں گے, کوئی بازار کی رونق بنتے ہوں گے, کوئی بستر پہ پڑے ہوں گے, کوئی سگریٹ پی رہے ہوں گے, کوئی گپے ہانک رہے ہوں گے, اور آپ وہ خوش بخت ہیں جتنی دیر سے بیٹھے ہیں. یہ ذکر خدا ہے, یہ ذکر مصطفیٰ ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ کریم نے ہمیں وہ شیخ عطا کیے. چلتے ہیں تو رب کا ذکر, بیٹھتے ہیں تو رب کا ذکر, بزم سجاتے ہیں تو رب کا ذکر, یا رب کے یاد کا ذکر کرتے ہیں. میرے قرب و جوار میں بابا عبداللہ سوری مقبول صاحب قریب انہیں اللہ نے شرف بخشا, حرمین شریفین کی حاضری, انہیں مبارک ہو کہ یہ دوبارہ گئے, اکیلے نہیں گئے, اپنے ساتھی سماعت گئے. سبحان اللہ. اللہ کریم یہ شرف سب کو بار بار نصیب ہو, آمین. یہ جانا نصیب ہو. ہم یہ جو بزرگوں کے ساتھ نسبت قائم کرتے ہیں, یہ جو بیعت ہے یہ بھی شرف ہے, یہ رسم نہیں ہے. یہ بیعت رسم نہیں ہے, یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے, تابعین کی سنت ہے. اسے رسم نہ سمجھنا. جب آپ کسی شخص سے اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں, شرط سمجھے کہ اللہ کریم نے مجھے کسی صالح کا ہاتھ نصیب کیا, کسی ہستی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, پھر جو اس سے وعدہ کرتے اسے پورا کرے. یہ نہیں ہے کہ جب بیعت کر لیتے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے, یہ بڑا کلمیہ ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں مرید ہو گئے, نمازوں کی کیا ضرورت ہے, اور جسے یہ بھی علم نہ ہو کہ مرید ہوتا کیوں ہے. اور سب سے بڑا مرید تو صدیق اکبر تھا, سب سے بڑا مرشد آمنہ کا لال, فخر دو عالم, جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات تھی. اور سب سے بڑے مرید صادق, تاجدار صداقت, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, حیدر کرار, مولا کائنات. سبحان اللہ. ان سے بڑھ کر کون مرید ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر آج کوئی شخص, میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی, اگر آج کوئی شخص بیعت کرنے کے بعد یہ سمجھے مجھے نماز کی ضرورت نہیں, تو وہ جاہل ہوگا, وہ بھولا ہوا ہوگا. اگر کوئی پیر یہ کہتا ہے تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ پیر نہیں ہے. کوئی ہم نے اسے پیر مانا ہے جو غلام مصطفیٰ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس کی سیرت ہوتی. یہ کتنا افسوس ہے, لوگ ملتے کہتے پیر اگر نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے, قربان. وہ پھر سب سے بڑا پیر ہے تو پھر وہ تو آمنہ کا لال ہے, سبحان اللہ, پھر صحابہ کرام ہیں. اللہ. اگر یہ بات پوچھیں تو پھر جائیں کربلا کے میدان میں امام علی مقام حضرت امام حسین سے پوچھیں تجھے کیا ضرورت تھی کربلا کے اس میدان میں آئے. دنیا والوں کو بتایا جان جا سکتی ہے لیکن دین سے بے وفائی نہیں ہو سکتی. اللہ. آج کربلا کی دھرتی پوری دنیا اس کو سلام پیش کرتی ہے. وجہ کیا تھی؟ وہاں ایک ایسا شہزادہ آیا جس نے دنیا والوں کو بتایا اپنی جان نہیں سب کی جان قربان کرتے ہیں لیکن سجدہ نہیں چھوڑتے. وہ کیسا پیر ہوگا کہتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی دوست ملے تھے, مجھے بڑا یاد ہے, کسی علاقے میں تھے, وہ کہتے پیر صاحب کہتے بھاولپور میں, کہتا جی نماز کی کیا ضرورت ہے, نماز چھوڑو یار, بس میرے پاس بیٹھو. میں نے کہا اسے پتہ نہیں تھا ہم پیر مانتے کسی ہیں, پیر ہوتا کون ہے. تو آئیے, یہ شرف معمولی نہیں ہے. آپ جہاں بھی مرید ہوں, نقشبندی ہوں, چشتی ہوں, قادری, سہروردی, مرکز سب کا ایک ہے, لیکن عہد لیتا ہے پیر نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے. اتنا بڑا وعدہ کرنے کے بعد یہ جو شرف ملا
अल्लाह इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं दोस्तों कहता रहता हूँ, ये शब मिराज, शब बरात, ये लैलतुल कदर अल्लाह ने क्यों बनाई? रब तो बंदों को बख्शना चाहता है। ये शब मिराज क्यों आती है? ये शब बरात का इनेकाद क्यों किया जाता है? ये रमजान खैर का महीना करीब आ रहा है, अल्लाह सबको नसीब करे और मुसलमानों की इसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं साथ पैगाम देना चाहता हूँ, थके लोग आप देखते होंगे बाज दफा रोजा नहीं रखते लोग, बीमारी हो सकती है, बुजुर्ग हो सकता है, डॉक्टर ने मना किया होगा, लेकिन बंदा बाजार में हो फिर सिगरेट पीता हो, रोजा नहीं रखा था, कोई उज़र था, बीमारी थी, जब उज़र ना भी हो तो ये गलती, रोजा ना रखा, उज़र नहीं था तो मुजरिम हुआ, ये गलती, फिर रमजान का तकद्दुस पामाल करना दूसरी गलती। बाजार मुसलमानों का हो, फिर हमारे दोस्त मुस्लिम बाजार में सिगरेट पीते हूँ, खाना खाते हूँ, फ्रूट खाते हूँ, ये कैसी गुलामी है? आज आप इस बज़म में आए, दर्द दिल अर्ज करता हूँ, ये जो तबाही है ना, ये बेहयाई का तूफान उरूज की तरफ, दरअसल हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। आए इस रिश्ते को समझे, ये बैत, ये एक अजीम शर्फ है जो वादा शेख से किया, उसे पूरा करें। पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा, फिर नबी नगर में बैठ के दर्शन यार के। सुभान अल्लाह। दुनिया कुछ कहती ते कहती रवे, पर एक जात सजान वाल पैंदी खल लेंदी रवे, पर दीद होंदी रवे। अल्लाह। मैं लख दा रवा भावे कख दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक ऐलान करता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन। वो इतना करीम रब है, कोई इबादत करे ना करे, रब है ना, रिस्क देता है, इज्जत देता है, औलाद देता है, रब है, लेकिन राजी उससे होता है जो माफी का तलबगार, सुभान अल्लाह। खुश उससे होता है जो उसके नबी से प्यार करता है, राजी उससे होता है जो नबी की ताबेदारी करता है। इसलिए रामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। एक दिन आने वाला है, ये बहारें, ये दोस्त, ये अहबाब, ये बूढ़े माँ बाप, ये छोटी औलाद छोड़ को जाना होगा। बल्कि भावलपुर में हम थे, बड़े प्यार के लोग हैं, श्री मंजूर साहब के बेटे, उनके अजीज थे, 3 बेटियां हैं छोटी छोटी। 15 दिन पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब गए, पहले गए थे, वापस आए थे, छुट्टी गुजार के सिर्फ 15 दिन गुजार गए। सऊदी अरब की सरजमीन पे हार्ट अटैक हुआ, अल्लाह को प्यारे हुए, बेटियां 3 थी, कितने खुश होंगे कि बाबा जा रहे हैं, मेहनत करेंगे, पैसे आएंगे, कपड़े खरीदेंगे, पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। लेकिन रब को तो कुछ और मंजूर था। किससे नाल वफा न की थी इस दुनिया बेएतबारी, अल्लाह। किससे नाल वफा न की थी इस दुनिया बेएतबारी। ना महबूब रहा कोई थे ते ना किसे दी सिरदारी, ते इत्थे किसे दे पैर न लगे, सब टुर गए वारो वारी। आजम इत्थे दिल न लामी, नहीं ते रोसे जांदी वारी। आजम इत्थे दिल न लामी, नहीं ते रोसे जांदी वारी। अगर कामयाबी चाहते हो फिर आए अपने नबी से प्यार करें, अपने नबी से सबसे इश्क करें। इश्क दी अग्गा नहीं और लाइया जांदियां, ये लग जान फिर नहीं बुझाइया जांदियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब आप मक्का मुकरमा की सरजमी पे थे, एक था चरवाहा, था यतीम, उसके सर पे बाप का साया नहीं था, यतीम था, लेकिन बकरियां चराता था। चचा का ऑर्डर था, चचा के पास रहता था, चचा उसका कफील था। लेकिन एक उसकी आदत बन गई कि वो जब बकरियां चराता था, खड़ा होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखता तो चेहरा देखता रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लेकर जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक देखता रहता। दिन गुजरते गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मक्का को छोड़ा, जब हिजरत फरमाई, ये शख्स, ये लड़का अपनी रूटीन में वहां खड़ा था, जब चेहरा नजर न आया ना उदास हुआ। हालांकि मुस्लिम नहीं था, काफिर था, परेशान हुआ कि वो चेहरा नजर नहीं आता। उदासी बढ़ती गई, मोहब्बत प्यार में और ज्यादा मगन हो गया। एक दिन घर आया, आकर चचा को कहता है, मैं
अल्लाह के हबीब को मिलने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। वो भी काफिर थे, ये भी गैर मुस्लिम था। उन्होंने कहा तुम्हें खैर है, तुम वहां क्या करने जा रहे हो? उसने कहा पता नहीं, दिल चाहता कि मैं जाऊं, मैं उसको देख। क्यों भाई? उसने कहा मैं वहां देखता था रोजाना, वो जो चेहरा ना वो मेरे दिल में घर कर गया है, बस मेरा दिल है मैं वो देखूं। उसने कहा नहीं, ये काम नहीं करना। उसने कहा नहीं, मैंने जाना है। उसने कहा जानते हो, तुम्हारा बाप तो बचपन में मर गया था, तुम तो छोटे थे, तुम्हें तो मैंने पाला, तुम्हें मैंने खिलाया, ये जो रेवड़ तुम्हारे पास है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो मेरा है। उसने कहा मुझे रेवड़ नहीं चाहिए, सुभान अल्लाह, बस मैंने जाना है। उसने कहा ये तो नहीं रुकता। उसने कहा तेरे ये जो कपड़े हैं ना, ये लिबास, ये भी मेरा है। उसने कहा मुझे लिबास की जूतों की भी जरूरत नहीं। घर आया, माँ से कहता है माँ इतने दिन गुजरे, आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, चचा के पास रहा, खिदमत करता रहा, खाना खा लेता था, पानी पी लेता था, तुझे तकलीफ नहीं दी। आज एक चादर का सवाल करता हूँ, एक चादर दे दो, क्यों खैर है? कहा मैं नबी से मिलने जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा वो चचा, उसने बोला उसने सब कुछ मांग लिया है, रेवड़ भी संभाल लिया है। वो कहता कपड़े मेरे ये भी दे दो, मुझे चादर चाहिए, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। कि सब माँ तो माँ होती है, अल्लाह करे जिनकी माँ सलामत है, बाप सलामत है, अल्लाह करे औलाद को उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खैर माँ ने चादर दी, बेटे ने चचा को कपड़े भी दे दिए, जूते भी दे दिए। जाहिर जब निकला पाँव तो नंगे थे, लोग मिले, खैर है? जूते नहीं है, कपड़े, ये चादर। कहता वो जो चचा था ना, उसने बोला ये सामान मेरा है, सब कुछ दे दो। तुम कहाँ जाते हो? कहता अल्लाह के महबूब की ज़ियारत के लिए जाता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा यार इस तरह ना जाओ, कुछ दिन यहाँ मजदूरी कर लो, पैसे कमाओ, कपड़े ले लो, जूते। उसने कहा दिल चाहता है अभी पहुंच जाओ, बस मुझे कपड़े नहीं। उन्होंने कहा उधर जाओगे वो कहेंगे ये कैसा गरीब फकीर मस्कीन आ गया है, तेरे पास कपड़े नहीं है, वो मजाक करेंगे। कहते करने दो, मैंने जाना है। किस मकसद? वो खुश नसीब, वो खुशबख्त जिसने वो दुआ का मुखड़ा देखा था, तेरे और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए चला गया। जब पहुंचा, ज़ियारत की, नाम बताया, तो आप फिर उसका नाम अब्दुल्ला रखा। फिर वो ज़ाहिर एक देहाती था, पेंडू था, बकरियां चराता था, उसकी अजीब सी तबीयत थी। वो जब असबाक पढ़ता ना, जोर जोर से चीखता चिल्लाता। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने शिकायत की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आया है ना नया गुलाम, मजे का नहीं है, क्यों? उसने कहा बड़ा शोर करता है, अजीब तरीका है इसका पढ़ने का। आपने फरमाया इसे पढ़ने दो, इसे कुछ नहीं कहना। इसने मेरी खातिर घर छोड़ दिया, माल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर यहाँ आया है, ये जैसे रहता है इसे रहने दे। कुछ दिन गुजरे, मोहब्बत बढ़ती गई। एक दिन अर्ज करता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करें अल्लाह मुझे शहादत का मर्तबा अता करे। घर छोड़ आया, माँ छोड़ आया, रिस्क छोड़ आया, सब कुछ। आज क्या करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दुआ फरमा दे कि मेरा मालिक मुझे शहादत के मर्तबे पे फैज फरमाए। कुर्बान जाओ, ये तो करीम थे, लजपाल, सखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा गुलामों को हुक्म दे जाए बीरी का छिलका लाए, बीरी का छिलका लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे पे उसको बांधा और जो जुमले इरशाद फरमाए, आपने इरशाद फरमाया मेरे मालिक मेरे अब्दुल्ला पे कुफ्फार की तलवार पे खून हराम कर दे। वो अब्दुल्ला चीखा रोया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ये क्या बात है, मेरा खून काफिरों की तलवार पे हराम? आपने फरमाया तेरे जिस्म पे कुफ्फार की तलवार कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो तुम्हें कत्ल नहीं कर सकते, तकलीफ आ सकती है, कत्ल नहीं होगे, शहीद नहीं होगे। और कहते मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं तो शहीद होना चाहता हूँ। फरमाया ख्वाहिश रखते हो शहादत का दर्जा मिलेगा, तुम्हें बुखार से मौत आएगी। और वो हजरत अब्दुल्ला बुखार से दुनिया से रुखसत हुए। आप तो खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने मुसलमानों के घरों में पैदा किया, कलमा हमारे हिस्से में आया, ये अलग बात है, हम भूल गए। तो आइए रमजान करीब है, मुबारक साथी आने वाली है, सांसों का भरोसा नहीं है, कहीं ऐलान हो। बल्कि मैंने दोस्तों को बताया, सुफी खलील साहब बैठे हुए हैं, ये बता रहे थे कि एक शादी थी करीब करीब, बेटी भी स्कूल टीचर, वो बेटा जिसकी शादी वो भी स्कूल टीचर, उस बेटे का वालिद नहीं था, अकेली माँ थी।
इसका कोई बहन भाई भी नहीं था। शादी का दिन आ गया, खुशियों में लगे हुए थे, निकाह हो गया, लंगर खाने लग गए, वलीमा। मेरे जाल में बैठे थे, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, कहता मैं लेटता हूँ, चाय पी लूंगा। वहीं मेरे जाल में कहीं लेटा, बस फिर लेटा तो लेट ही गया। लोग आए, भाई उठाते हैं, लेकिन उठने ना पाया। कहते क्या हुआ? कहते ये तो मर गए, रूह प्रवास कर गई। वहां तो मेरे जाल में चीखो पुकार शुरू हो गई कि माँ का अकलौता बेटा, सर पे बाप का साया नहीं है। वो माँ जिसने पाला जवान की, आज खुशियों के लिए सब जमा थे, लेकिन रब को कुछ और नहीं था। वो दुनिया में आया भी और इतनी खुशियां देकर जब खुशी का करीब वक्त आया अपनी खुशी के लिए, अल्लाह ने उसकी रूह को परवास कर दिया। अल्लाह। वो दुनिया में ना रहा। उसकी बीवी जो टीचर थी, हवास बख्श, कहता ये मरा नहीं, ये उठ जाएगा, लेकिन वो तो चला गया था। ऐ इंसान, तुझे क्या भरोसा कि मेरी जवानी है कि मौत नहीं आएगी? वक़्त आ सकता है, इस हाल में जाए, अल्लाह भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो। सुभान अल्लाह। रब्बे करीम ऐलान करता है कि तुम जैसे भी हो, आकर तो देखो, मेरी बारगाह में सर झुका कर तो देखो, मैं बख्श देता हूँ। सुभान अल्लाह। आप सुनते रहते हैं, क़यामत के दिन एक शख्स को पेश किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम फरमाएंगे मेरे मलाइका इसको जन्नत में ले जाओ, इस शख्स को जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते अर्ज़ करेंगे रब्बुल आलमीन, आज तो यौमुद्दीन है, इंसाफ का दिन, और ये बंदा जन्नत में जाने के हकदार है। अल्लाह फरमाए बिल्कुल आज यौमुद्दीन है, इंसाफ का दिन है, सबूत लाए। फरिश्ते बड़े खुश होंगे कि पहला सफाई काफी है जो लिखते रहे। नामा अमाल खोलेंगे, उसके कागजात 14वीं की चांद की तरह चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। कोई गुनाह, कोई गलती नजर नहीं आएगी। दूसरा खोलेंगे साफ, तीसरा खोलेंगे साफ। फरिश्ते हैरान होंगे कि बहुत से गुनाह लिखे, कोई गुनाह नजर नहीं आता। जब मालिक देखेगा रब्बुल आलमीन कि फरिश्ते हैरान हैं, अल्लाह करीम फरमाएंगे ये मुजरिम था, लेकिन इसने माफी मांग ली, मैंने इसके गुनाहों को करम के पानी से धो दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदल करे थे थर थर कंबड़, अल्लाह। ऊंचियां शाना वाले, फजल करे थे बख्शे जासन, मैं वर्गे मुंह काले। अल्लाह। आए अल्लाह करीम की बारगाह में तौबा करके एक अच्छी नींव गुजारे, ताकि तुम्हारे घरों में बहार आए, ये मुल्क सलामत रहे। अगर आप इस दीन में हैं, फिर हलाल तो खाना होगा, सजदे तो करने होंगे, नमाज पढ़ना होगी, रोजे रखने होंगे, सच बोलना होगा। क्यों? इसलिए कि तुम माम नहीं, तुम तो मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। ऐलान फरमाता है रब्बे करीम, तुम जितने बड़े मुजरिम हो, जितने बड़े बाकी हो, कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, आला हो, अदना हो, मर्द हो या औरत, फरमाया जब कोई शख्स मेरी बारगाह में आकर माफी का तलबगार होता है, मैं उसे कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ, लेकिन ये ज़हन में रखना, तुम मामूली तो नहीं हो, तुम तो शान वाले, सुभान अल्लाह, खुशबख्त हो। खुश नसीब नहीं तो और क्या है कि इतनी देर से यहाँ बैठे हैं, जहाँ अल्लाह का जिक्र भी है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है। ये महफिल नसीब हुई तो समझो खुशबख्त हैं, बख्त जाग रहा है। जब बख्त जाग रहा तो आए, जिंदगी को सुहाना बनाए, ऐसा बनाए जहां से गुजरो, जो तुम्हें देखे वो कहने पे मजबूर हो यार ये भी नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह। अच्छे लोगों के साथ निस्बत कायम की है, इस निस्बत की लाज रखिए, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें सुरखरू करेगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गए थे, एक बूढ़ा इंसान जो चलने के काबिल भी ठीक तौर पे नहीं था, लाठी का सहारा लिए हुए चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, लड़खड़ाता हुआ आया और सहारे पे खड़ा है, सर नीचे किया हुआ है, चेहरा उठाता है, वक्त दुआ का मुकड़ा देखता है, फिर सर झुका लेता है, फिर देखता है, फिर सर झुका लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, मैं आज चल नहीं सकता, आज जवानी नहीं है, ताकत नहीं है, कि ताकत होती जवानी होती मैं लंबे सजदे करता, मैं क़याम करता, मैं कुछ पढ़ता, जिक्र अस्कार करता। मालिक आज किसी कौम का नहीं हूं, जवानी होती तो जाकर तलवार के साथ जहाद करता, ताकत नहीं है,
رزق کماؤں، مزدوری کروں، خیرات کروں، جب کسی کام کا نہیں رہا، جب بندہ بالکل فارغ ہو جائے نا، پھر گھر والے بھی قدر نہیں کرتے نا. بعض دفعہ بعض خوش نصیب ہوتے ہیں لیکن بعض لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کر پاتے. وہ شخص عرض کرتا ہے کہ آج جب میں کسی کام کا نہیں رہا، چل بھی نہیں سکتا، مزدوری بھی نہیں کر سکتا، لمبے سجدے بھی نہیں کر سکتا، تلوار لے کر جہاد بھی نہیں کر سکتا، آج اگر میں کلمہ پڑھ لوں، توبہ کر لوں، کیا میرا رب قبول کر لے گا؟ وہ شخص جو لڑکھڑاتا ہوئے آیا، لاٹھی کے سہارے سے، چلنے سے بھی قاصر تھا، اب کیا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں کسی قوم کا نہیں ہوں. اگر آج جوان ہوتا، چلو توبہ کرتا، مجھے پتا ہوتا کہ سجدے کروں گا، لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، تلوار کے ساتھ جہاد کروں گا، کفار کے ساتھ جنگ کروں گا، محنت کروں گا، رزق کماؤں گا، خیرات کروں گا، لیکن اب تو کسی قوم کا نہیں ہوں، چلنے سے قاصر ہوں. مجھے ایک سوال کا جواب دے، اگر آج میں جب کسی قوم کا نہیں رہا، آج اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، توبہ کر لوں، قبول کر لے گا. قربان جاؤں تیرے اور میرے کریم آقا، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا میری بارگاہ میں آنے والے جب کوئی شخص خلوص سے دل سے آ جاتا ہے، میرا رب اسے قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. فرمایا جب بھی کوئی آ جائے، کوئی جوانی میں آئے، میرا رب اسے بھی قبول کرتا ہے. اگر کوئی شخص بڑھاپے میں آ کر معافی مانگ لے، کیوں؟ کیونکہ کرم کا دروازہ بند نہیں ہوتا. جب بھی کوئی شخص آئے، کوئی دن کا بھولا ہوا رات کی تاریکی میں آئے، میرا رب اسے بھی قبول کرتا ہے. کوئی رات کا مجرم ہو، دن کے اجالے میں آ جائے، میرا رب اسے بھی قبول کرتا ہے. تو آئیے ہم بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوں، اپنے رب کو راضی کریں. میرا رب اعلان کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک میرا مالک ان لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں. پر آنا تو پڑتا ہے، معافی کا طلبگار ہونا پڑتا ہے. ہم بھی اس لیے یہ صالحین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو رشتہ قائم کرتے ہیں، یہ جو بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت توبہ کہلاتی ہے، یہ بیعت تقویٰ کہلاتی ہے کہ ماضی کو چھوڑ کر پھر ایک اچھی زندگی گزاریں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم بھی مقبول ترین انسان ہوں. کس سے نال وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اعتباری، نہ محبوب ریا کو یہ تھے، نہ کسی دی سرداری، آنے والے دن نہ سرداری رہے گی نہ بہاریں رہیں گی. تو آئیں پھر اپنے نبی سے پیار کریں نا، اپنے دین سے وفا کریں نا، قرآن سے پیار کریں، تاکہ تمہارے آنگن میں بہار آئے، یہ محلے آباد رہیں، یہ ملک سلامت رہے. دن بڑے تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہ سمجھنا میرے گناہ بڑے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. ہمارے گناہ چھوٹے ہیں، عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ، اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے. فرمایا دو قسم کے لوگوں سے میں پیار کرتا ہوں، ایک تو وہ لوگ جو میری بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ فرمایا جو پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں. آپ بھی، ہم مسجد میں دفعہ جاتے ہیں، ہمارے کپڑے صاف نہیں ہوتے، شادیوں میں جاتے تو اچھے کپڑے ہوتے ہیں، پرانے نہیں تو صاف ہوتے ہیں. کوشش کریں جب رب کریم کی بارگاہ میں ہم سر جھکانے جائیں، ہمارا لباس بھی صاف ہو، جس طرح چہرہ صاف ہوتا ہے. آپ تو سنتے علماء سے جب کوئی شخص عبادت کے لیے وضو کرتا ہے، کرم اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. ہم چہرہ دھوتے ہیں، رب کریم چہرے کے گناہ دھو دیتا ہے. ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اللہ کریم اتنا خوش ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں کے گناہ بھی دھو دیتا ہے. جب ہم پاؤں دھوتے ہیں، اللہ کریم پاؤں کے گناہ بھی دھو دیتے ہیں. ابھی تلاوت نہیں ہے، ابھی مسجد نہیں پہنچا، گھر میں ہے، کہیں بیٹھا وضو کرتا ہے، چہرہ دھو رہا ہے، گناہ دھل رہے ہیں، ہاتھ دھو رہا ہے، گناہ دھل رہے ہیں، پاؤں دھو رہا ہے، گناہ دھلتے جا رہے ہیں. تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر رب اور کتنا خوش ہوگا. اللہ کریم جو یہ ٹوٹے پھوٹے جملے عرض کیے ہیں، ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں کی قدر کریں، وقت دیر سے گزر رہا ہے. آخری بات، ہم اسلام آباد گئے ایک دفعہ، مجھے بڑا یاد ہے، وہاں ایک شیخ سے ملک مہربان کے نام سے سفیر بھی رہے ہیں.
انہوں نے بتایا میرا ایک دوست تھا DSP. کون تھا؟ DSP. بڑی قابل توجہ بات. انہوں نے کہا کہ وہ یہاں اسلام آباد ان کی ڈیوٹی ہوئی, ہماری دعوت رکھی. ہم جتنے بڑے بڑے لوگ تھے وہ گئے. اس دعوت میں سردیوں کے دن تھے, کہتے بڑی سخت سردی تھی, دھند بھی تھی. جب میں گراج سے گزرا وہاں ایک بابا جی پڑے ہوئے تھے چھوٹا سا بستر لے کر. میں نے کہا شاید کوئی ملازم کا باپ ہوگا. ہم جب ان کے گھر چلے گئے, میں نے DSP صاحب کو کہا, بطور تنقید نہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, DSP یہ تمہارا ملازم ہے, اتنا بڑا گھر ہے, اسے ایک کمرہ دے دیتے, وہ بابا جی سردی سے مر جائے گا. کہتا ہے چھوڑ, وہ ملازم نہیں میرا باپ ہے. وہ جو گراج میں پڑا ہوا ہے, اچھا خود جہاں وہاں ہیٹر لگا ہوا ہے, کمرے میں بند بیٹھا ہوا ہے, والد صاحب گراج میں پڑے ہوئے ہیں, اور منصب DSP. وہ بتاتے ملک صاحب. میں نے کہا یار یہ تیرا والد ہے, وہ تم نے گراج میں پھینکا ہوا ہے. وہ کہتا یار چپ کرو ملک صاحب. مجھے کیوں؟ انہوں نے کہا تیری باپ بھی اس کے اندر نہیں آنے دیتی. وہ کہتا یہ کھانسی کرتا ہے, اس کو ادھر باہر پھینکو, اس لیے اس کو ادھر رکھا ہوا کمرے دے. انہوں نے کہا تو یہ ہمیشہ, اس نے کہا ہم 3 بھائی ہیں, ایک مہینہ ہمیں پاس رکھتے ہیں, پھر جب مہینہ گزرتا ہے دوسرا بھائی لے جاتا ہے. خیر وہ ملک صاحب ہے تو دنیا دار پر درد رکھنے والے انسان ہیں. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. کہا اچھا کچھ دیر کے لیے بابا مجھے دے دو, تمہارے پاس جگہ نہیں ہے نا, دل میں نہیں ہے تو گھروں کو کیا کرنا, اتنے کمرے کیا فائدہ. وہ کہنے لگے. میں نے کہا کچھ دیر کے لیے بابا مجھے دے دو, میں ساتھ لے جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یار. اس نے کہا نہیں, کیونکہ دوست ہونا تمہارا باپ ہے تو یوں سمجھو میرا باپ ہے. اس نے کہا میں اسے لے گیا مارکیٹ, اس کے لیے گرم کپڑے خریدے, جوتے خریدے, اپنے گھر لے گیا, اسے کمرے میں ہیٹر لگا کے دیا, کمبل دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہتا ہے ملک صاحب مجھے لگتا ہے تو میرا بیٹا ہے, وہ میرا بیٹا نہیں ہے. کہتا ہے کچھ دن گزرے, ایک ہفتہ گزرا ہوگا, DSP صاحب اس کی وائف میرے گھر آئی. پتہ نہیں انہیں کیا سوچی, کہتے ہم بابا کو لینے ہیں. کہا میں تو بابا کو نہیں دیتا. انہوں نے کہا نہیں یار لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں, تمہارا باپ کدھر ہے. انہوں نے کہا جو تم نے ان کی قدر کی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے, لے کر جاتے ہو. کہتے یار ہم سے غلطی ہوئی, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اس کی بیوی ساتھ تھی, اس نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے, اتنا بڑا گھر, وہ ایک بزرگ, چلو تمہیں اچھا نہیں تو ایک کمرہ ہی صحیح, اس کے لیے کوئی اہتمام تو کرتے. انہوں نے اچھا اس طرح کہ بابا جی سے پوچھ لے, وہ جاتا ہے تو لے جاؤ. وہ بابا کے پاس گیا نا, جا کر ملا. DSP تو تھا نا, بڑے منصب پہ فائز تھا, لیکن بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو لینے ہیں. اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا, تم میرے بیٹے نہیں ہو. خیر اس نے کہا کہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا. بہرحال لوٹ رہے تو اچھا کیا. اگر کوئی شخص آج اس پزم میں ہے, اگر ماں باپ خفا ہے نا, انہیں راضی کرنا رب راضی ہو جاتا. یہ نہیں ہے بس ہم سجا لیتے ہو, ذکر اذکار میں آ جاتے ہو, اگر ماں باپ کو ناراض کرتے ہو خوش نصیب نہیں ہو. یقین جانے سجدے کرتے ہو, اگر ماں باپ کو ناراض کرتے ہو تو رب بھی راضی نہیں ہوتا. کوشش کریں اپنے ماں باپ کی قدر کریں. جن کے چلے گئے میرا رب ان کی بخشش فرمائے, جن کے زندہ ہیں اللہ کریم اولاد کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے. بس انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں. مزاتب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں, وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے, وما علیہ الا البلاغ. مصطفیٰ